بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امت مسلمہ کی علمی، فکری اور تہذیبی تاریخ کا مطالعہ کرتے کرتے حضرت آدم علیہ السلام سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا، اور اب ہم آخر میں آ کے دور جدید کی تاریخ کی اسٹڈی کر رہے تھے، جس میں بہت سی سیاسی علم اور بہت سی دعوتی تحریکوں کی ہم نے اسٹڈی کی تھی پچھلے لیکچرز میں۔ تو اب ہمارا آخری ٹاپک چلتا ہے علمی اور فکری تحریک ہے، تاکہ یہ بھی آ جائے کہ اس دور جدید جو 1924 سے آج تک جاری ہے، تو اس کی اب ہم اسٹڈی کر رہے ہیں کہ اس میں کیا ہوا۔ اس کے لیے علمی اور فکری تحریکوں کے لیے ہم سٹارٹ کریں گے تحریک استشراق۔ اب یہ کیا ہے یہ میں آگے عرض کرتا ہوں۔ پھر روایت پسند علمی تحریکیں وہ بنی، ایک ماڈرنسٹ علمی تحریکیں بھی بنی، اور پھر معتدل جدید علمی تحریکیں بھی بنی۔ تو یہ تین قسم کی تحریکیں اس 100 سال میں گزری۔ تو اس کی تفصیل میں عرض کرتا ہوں۔ سٹارٹ ہم کرتے ہیں تحریک استشراق، جس کو اورینٹلزم کہتے ہیں۔ اب یہ اورینٹلزم کیا ہے؟ یورپی اور امریکن اسکالرس کے جو اورینٹ سے مراد یہ پورا مشرق، ان کے لحاظ سے، ان کے پوائنٹ آف ویو سے مشرق میں زیادہ تر مسلم ممالک آتے ہیں، تو اس کے اسکالرس پیدا ہوئے اور وہ ایک پوری ریسرچ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جناب مسلمانوں نے، اور صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ بدھ مت بھی، ہندو مت بھی، پھر ہر مختلف علاقے میں کیا کیا علم رہا ہے، تو اس سب کی وہ ریسرچ کرتے ہیں۔ تو ان کو ہم نے، ہمارے کچھ اسکالرز نے اس طرح سے ایک فارسی زبان میں مستشرقین ان کو کہنا شروع کیا، لیکن اورینٹلسٹ اصل انگلش میں آپ کہیں تو یہ ہے۔ اس کے بہت سے اسکالرز یورپ میں پیدا ہوئے اور انہوں نے قرآن مجید کے ترجمے کیے اور مسلمانوں کی اور بہت سی بکس جو بھی ان کے ہاتھ میں آئی تو کرتے رہے۔ جیسے مثال کے طور پہ روبرٹس، انہوں نے پبلش کیا ہے قرآن پاک کا ترجمہ 1143 عیسوی کیلنڈر میں۔ پھر لوڈوی، انہوں نے 1698 میں پبلش کیا، اور یہ اپنی لاطینی ترجمہ جو قرآن کا ترجمہ کیا اور مسلمانوں کی اور کتابوں کا کیا تو وہ ہے۔ پھر اس طرح اینڈریا ایری، انہوں نے اٹالین زبان میں ترجمہ کیا 1547 میں۔ سولومن نے 1616 میں جرمن میں ترجمہ کیا۔ آندرے، انہوں نے 1775 میں فرینچ زبان میں ترجمہ کیا، اور الیگزینڈر 1659 میں ہوئے تو انہوں نے انگلش میں ترجمہ کیا۔ تو یہ ان کے اسکالرس تھے۔ اب ظاہر ہے کہ ان لوگوں میں کوئی تعصب نہیں تھا، بس وہ ترجمہ کر رہے تھے، لیکن جب پھر پولیٹیکل معاملہ آیا تو تب جا کے ان کے متعصب اسکالرز نے بھی کام کرنا شروع کیا۔ مثلا انہوں نے اب یہ کیا کہ مسلمانوں کی جو بکس ملی اس میں لکھ کے پھر کچھ تنقید بھی کرنی شروع کی۔ اب جیسے قرآن پاک کی تدوین اور تاریخ سے متعلق شکوک اور شبہات اس سے پیدا ہوئے۔ مثلا انہوں نے کیا کیا کہ ایک ادبی محاسن اور نظم کلام یعنی ٹیکسٹ آرگنائزیشن کے بارے میں شکوک اور شبہات پیدا کیے کہ بھی یہ قرآن میں ایسے کیوں ہے، بھی یہ چیز کلیئر کیوں نہیں ہوتی اس میں، اور قرآن کو ایک دوسرے درجے کی کتاب ثابت کرنے کی کوشش کی کہ جیسے ان کے اسکالرز جیسے گستاؤ لیبان، بالاشیر، کلیمنٹ، پھر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیسڈال اور گولڈ زہر، یہ وہ لوگ ہیں۔ یہ سب اب دیکھیے کہ یہ 20ویں صدی کے لوگ ہیں، 1907 سے لے کے 1931 تک کے اسکالرس تھے۔ تو انہوں نے قرآن پاک کی ایک کہ بھی اس کا کتاب ہونے پہ انہوں نے یہ کیا کہ بھی یہ کچھ شبہات ہیں، کچھ مسئلہ ہے، اس میں کچھ یہ ہونا چاہیے۔ اچھا، اسی ٹائم میں کچھ اور اسکالرس نے سنت نبوی میں شکوک و شبہات پیدا کیے اور احادیث کے بارے میں کہا کہ بھی یہ کوئی ریلائبل نہیں ہے چیز، جیسے گولڈ زہر، اور اسی طرح جرمن مستشرق ہیں جوزف شاخت،
اب یہ 1969 میں فوت ہوئے، تو ان لوگوں نے ایسے یہ شبہات وہاں پیدا کیے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر اعتراضات کر کے آپ کی رسالت کے بارے میں شکوک و شبہات پہ یہ کیے کہ بھی یہ نبی کیسے ہو سکتے ہیں، اور اس طرح کے سوال کیے۔ ولیم میور جیسے مشہور ہے 1905 میں، اور پھر اس طرح منٹگمری واٹ جو 2006 میں وفات ہوئی ہے ان کی، تو انہوں نے ایسے اعتراضات وہ لکھ کے انہوں نے اپنی بکس میں لکھا۔ پھر فقہ اسلامی جو فقہ میں جس میں یہ پورے قانون کا پورا ڈھانچہ مسلمانوں نے بنایا تھا، اس میں تنقیدی لٹریچر وہ لکھا، اور اسے ازمنہ وسطی کی یادگار قرار دیا کہ جو پرانے زمانے کے لوگ ایسے سوچتے تھے۔ تو یہ نوئل جی کولسن یہ 1986 میں فوت ہوئے، تو یہ ایک ایگزامپلز ہیں کچھ لوگوں کی کہ جنہوں نے شبہات پیدا کی۔ تب سوال آیا کہ شبہات آئے تو مسلمانوں نے کوئی جواب بھی دیے کہ نہیں؟ کہ اب ظاہر ہے کہ اگر ایک سوال آئے گا کہ بھی یہ آپ کے ہاں کی یہ جو کتابیں ہیں ان میں تو یہ اس طرح کی ہے چیز، تو بھی اس کا کچھ کیا بھی، تو پھر واقعی سچ مچ مسلمانوں میں ایک بڑی موٹیویشن آئی ان میں۔ اب یہ دیکھیں مستشرقین کا پھر رزلٹ یہ ہوا کہ مسلم علماء میں ایک نیا علم الکلام پیدا ہوا۔ علم الکلام کیا ہے کہ ایک جب سوال آتا ہے تو اس پہ جو کوسچنز آ رہے ہوتے ہیں تو اس کے پورے جواب دیتے ہیں۔ تو مستشرقین کے اسلام پر اور مسلمانوں پر جتنے اعتراضات جیسے سوال تھے تو ان کے جواب دیے۔ اس پہ نئی موضوعات پہ مسلمانوں نے پھر بکس بھی لکھی۔ مسلمانوں کے زوال کے اسباب کے تجزیہ، ان پر تنقید اور اصلاح کا طریقہ کار کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ یعنی ہوا کیا کہ مسلمانوں میں زوال کیوں آیا، اس کے پورا تجزیہ بیان کرتے کرتے بتایا یہ ہے، یہ ریزنز ہیں، اس کا حل یہ ہے، اور اس طرح کے۔ اب ظاہر ہے کہ ایک اسکالر نے کچھ لکھا، دوسرے نے ان پہ اختلاف کیا، انہوں نے کوئی اور بک لکھ دی، تو یہ سلسلہ جاری رہا۔ تو مسلمانوں پر اعتراضات اس ٹائپ کے آنے لگے تھے کہ قدیم مذہب کا دور جدید میں مناسبت نہیں ہے، کبھی ماڈرن پیریڈ میں یہ اسلام جو ہے یہ پرانا مذہب ہے، اس وقت چل گیا اب نہیں چل سکتا۔ اس طرح کے سوال اعتراض آ رہے تھے۔ خواتین پر حقوق کی تبدیلیوں کی ضرورت میں یہ آنے لگے کہ یہ جیسے فقہ کے اندر کچھ اسکالرز نے اپنے زمانے میں خواتین میں کیا تھا کہ بھی ان کا پردہ ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے، تو اس طرح کے تھے، تو اس پہ بھی اعتراضات آنے لگے کہ جناب یہ اب آج کل کے ماڈرن لائف میں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس طرح کے اعتراضات آئے۔ معاشرے کی سویلائز اور ماڈرنائز کرنے کی ضرورت، یہ خود فرانس اور انگریزوں نے بھی یہی کی کہ بھی یہ لوگ سویلائز نہیں ہیں، بڑے یہ تو کچھ بدو اور دیہاتی قسم کے لوگ ہیں، ان کو ذرا ماڈرنائز کرنے کی ضرورت ہے، یہ ان کی طرف سے آئی تھی۔ پھر تعلیم کی کمی بھی تھی مسلمانوں کے یہاں، یہ مسئلہ تھا، تو یہ بھی آیا کہ اس کو جدید تعلیم کی ضرورت بھی ہے، تو یہ بھی ایک اعتراض بھی آیا۔ تو اس کے لیے سر سید احمد خان صاحب نے یہ پورا کیا کہ اس کا کالج بنایا اور وہ شروع کیا۔ اچھا، غلامی مسلمانوں کے ہاں جاری تھی، اس کے لیے تو میں آپ کو پہلے ہی عرض کر چکا کہ آپ میری بک میں بھی ڈیٹیل سے پڑھ سکتے ہیں کہ جس میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامی کو ختم کیا تھا، قرآن پاک میں حکم یہی تھا۔ لیکن ہوا کیا کہ اس کے بعد اگلی نسلوں میں پھر غلامی آ گئی اور وہ جاری رہی، تو یہ بھی اعتراض آ گیا تھا۔ تو اس میں مسلمانوں میں پھر جن سکالرز نے اس میں کام کیا، اس میں دو طرح کی تحریکیں بنی، ان کو روایت پسند تحریک بھی، جس کو ٹریڈیشنلسٹ آپ کہہ سکتے ہیں، کہ جیسے محمد قاسم نانوتری صاحب جو 1880 میں فوت ہوئے، اور احمد رضا خان بریلوی صاحب وہ 1921 میں فوت ہوئے، تو انہوں نے اس پہ پھر جواب دینے کی انہوں نے ایک روایتی طریقے سے انہوں نے کیا۔ ایک اور تحریک پیدا ہوئی جس کو ماڈرنسٹ کہتے ہیں، شدت پسند، کہ ماڈرن کرنے کے لیے اس کی مشہور شخصیت سر سید احمد خان صاحب ہیں جو 1898 میں فوت ہوئے، اور پھر ایجپٹ کے اسکالر مفتی محمد عبدو وہ 1905 میں فوت ہوئے، تو انہوں نے اس پہ کام کیا۔ اچھا، یہ دونوں کی ڈیٹیل پہ ہم آگے عرض کرتے ہیں۔ پھر ایک تیسری قسم کی تحریکیں بھی پیدا ہوئیں جس کو معتدل جدید تحریکیں، جس کو
ماڈرنسٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ماڈرن اور قدیم دونوں کو ملانے کی کوشش کی، جس کی مشہور شخصیت جمال الدین افغانی صاحب 1897 میں فوت ہوئے اور پھر علامہ محمد اقبال صاحب 1938 میں. تو یہ کچھ نام میں نے عرض کیے ہیں، ورنہ اور بھی بہت سے لوگ پیدا ہوئے. اس کے آگے ڈیٹیل میں عرض کرتا ہوں، لیکن پھر بھی یہ کمپلیٹ لسٹ نہیں ہوگی. آتے اب ہم ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں کہ اسٹارٹ ماڈرنسٹ تحریک سے ہم شروع کرتے ہیں.